محترم ناظرین، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بیان ہے۔ کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، اور جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا۔ اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ مٹا ڈالے بتوں کو توڑ کر اوہام مرسل نے، دیا بندوں کو پھر اللہ کا پیغام مرسل نے۔ اور کیا شیطان کو رسوا عدوئے جان و دی کہہ کر، کیا سینوں کو روشن لا احب العافلی کہہ کر، مگر نمرود کو بھائی نے یہ باتیں بھلائی کی کہ مسند چھوڑنی پڑتی تھی کافر کو خدائی کی۔ ہوا یہ بندے شیطان خلیل اللہ کا دشمن، اور چراغ حق بجھانے کو کیا آتش کا روشن۔ خلیل اللہ کو اس نار کے انبار میں پھینکا، گلے توحید گویا تختہ گلزار میں پھینکا۔ اور بروئے کار آیا آج بھی وہ نور پیشانی، ہوئی آگے ایک پل میں کوثر و تسنیم کا پانی۔ اور ہوا جب آتش منظر نمونہ باغ جنت کا، ملا پیغام پیغمبر کو اب بابل سے ہجرت کا۔ یہ بھی خدمت تبلیغ کا ایک پاک حیلہ ہے، سفر کہتے ہیں جس کو کامرانی کا وسیلہ ہے۔ اور اسی دستے ابراہیمی سے اکثر کام لینے تھے، ابھی پیاسوں کو بھر کر معرفت کے جام دینے تھے۔ اور وطن کو چھوڑ کے نکلا خدائے پاک کا پیارا، وطن کو چھوڑ کر نکلا خدائے پاک کا پیارا۔ برادر زادہ تھا ہمراہ یا تھی حضرت سارا، اور مقدس قافلہ اس خطے باطل سے ٹل آیا، بحکم حق تعالی جانب کنعان نکل آیا۔ بیاں وعدہ کیا حق نے کہ اے بندے ذیشاں، یہاں وعدہ کیا حق نے کہ اے بندے ذیشاں، تیری اولاد کو مل جائے گا یہ خطے کنعان۔ اور مقدر ہو گئی اولاد میں دورین کی شاہی، تو پیغمبر دیار مصر کی جانب ہوا راہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کا بیان۔ دیار مصر پر اس عہد میں رقیون حاکم تھا، تکلف برطرف شیطان کا افسون حاکم تھا۔ اور یہاں فرعون نے حضرت کی زوجہ چھیننی چاہی، مگر دے دی اسے اللہ نے فی الفور آگاہی کہ یہ سارا ہے ابراہیم حق آگاہ کی بیوی، خدا کے پاک پیغمبر خلیل اللہ کی بیوی۔ اگر نیت میں فرق آیا تیرے حق میں برا ہوگا، نشا دنیا میں تیرا اور نہ تیرے مصر کا ہوگا۔ وہ فرعون خائف ایک پیغمبر کے آنے سے، اور خدائی کر رہا تھا مصر میں وہ ایک زمانے سے۔ کہ اس کے گھر میں ایک بیٹی وہ کر دی ساتھ سارا کے، پیغمبر کے لیے یوں نظر بھیجی ہاتھ سارا کے۔ اور یہاں سے لوٹ آیا پھر پیغمبر جانب کنعان، یہ لڑکی ہاجرہ بھی ساتھ تھی وابستہ داماں۔ یہ لڑکی ہر طرح مانند سارا پاک طینت تھی، یہی عفت کا زیور تھی، یہی عصمت کی زینت تھی۔ اسے سارا نے پیغمبر کی زوجیت میں دے ڈالا، کہ ہونے والا تھا دنیا میں اس کا مرتبہ بالا، کہ ہونے والا تھا دنیا میں اس کا مرتبہ بالا۔ اور جناب ہاجرہ تھی زوجہ ثانی پیغمبر کی، ملا فرزند اسماعیل نے خوبی مقدر کی۔ وہ سارا کو رشک اس امر سے دل میں ملال آیا، نکل جائے یہاں سے ہاجرہ بس یہ خیال آیا۔ مشیت کو ادھر کچھ اور ہی منظور خاطر تھا، کہ نور احمدی بچے کے پیشانی سے ظاہر تھا۔ اور ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی سمت لے جاؤ، ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی سمت لے جاؤ۔ خدا کے آسرے پر وادی بطحا میں چھوڑ آؤ۔ خدا کے حکم سے مرسل نے جب رخت سفر باندھا، جناب ہاجرہ نے دوش پر لخت جگر باندھا۔ اور پیغمبر اپنا بیٹا اور بیوی ہم عنا لے کر چلا سوئے عرب، پیری میں نخت نوجوان لے کر۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر،
معزز جس کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، اور چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر۔ وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی تھی، وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا تھا، اور وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا تھا، اور جہاں ایک ایک قدم پر 100 طرح جانوں کی آفت تھی، یہ چھوٹی سی جماعت بس وہیں گرم مسافت تھی۔ اور پیمبر بیوی بچے کو لیے قطع سفر کرتے، خدا کے حکم پر لبیک کہتے اور دکھ بھرتے، بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پہ آ ٹھہرے، اے آرام زیر دامن کوہ صفا ٹھہرے۔ یہ وادی جس میں وحشت تھی قدم دھرتی تھی ڈر ڈر کے، اور جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سرسر کے۔ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے کو ابراہیم آیا تھا، اور یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قیام کیا اور آپ نے دعا مانگی تو بوقت صبح ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی اور سکون قلب مانگا، خوی تسلیم و رضا مانگی۔ کیا اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اور اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا ساما دے، اسے بے برگ و سامانی کو شان صد بہارا دے، اور یہیں پر نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابندے صلاۃ و صوم ہو جائے۔ اسی وادی میں تیرا ہادی موعود پیدا ہو، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا، اور بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے یہ بیوی اور بچہ ہے، بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے یہ بیوی اور بچہ ہے۔ پیغمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا، جناب ہاجرہ کو اور بچے کو وہیں چھوڑا، جناب ہاجرہ کو اور بچے کو وہیں چھوڑا۔ جناب ہاجرہ بیٹھی تھی اس وادی دہشت میں، سنبھالے طفل عالی شان کو آگوش الفت میں، اور یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھی، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر، بڑی جب دھوپ کی گرمی تو جاں آنے لگی لب پر، اور زمیں کا ذرہ ذرہ مہر کی صورت چمکتا تھا، بہت بےتاب تھی ماں گود میں بچہ بلکتا تھا، آتش سے قرب بے چینی جو دیکھی اپنے جائے میں، لٹایا خاک پر بچے کو ایک پتھر کے سائے میں، صفا و مروہ پر ہر سو تلاش آب میں دوڑی، صفا و مروہ پر ہر سو تلاش آب میں دوڑی، بلند و پست پر فکر شے نایاب میں دوڑی، اور کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی، بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جدھر اٹھی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے، یوں ہی بس 7 بار آئی گئی پانی نہیں پایا، چٹانیں سرخ پائی دشت شعلہ آفری پایا، اور قیامت کی گھڑی تھی پڑ گئے تھے پاؤں میں چھالے، چلی جاتی تھی آنکھیں آب میں بچہ دل میں ڈالے، سنی آواز ننھے کے بلکنے اور رونے کی، تڑپ اٹھی کہ ساتھ آ گئی ہے جان کھونے کی، پلٹ آئی جو دیکھا دور سے ننھا تڑپتا ہے، کہ جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تھکتا ہے، زمیں پر یوں رگڑتے ایڑیاں دیکھا جو بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو، قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، اور ٹھٹک کر رک گئیں ایک اور اچنبھا سا نظر آیا، ٹھٹک کر رک گئیں ایک اور اچنبھا سا نظر آیا، قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا،
جہاں پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھیں نباچاری، ہوا تھا چشمہ آب و سرد و شیریں کا وہاں جاری۔ یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کمسن سے، یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کمسن سے کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری اسی دن سے۔ بیاباب بہشتی نعمتیں جب اس طرح سے پائی، جھکی پیش خدا اور شکر کا سجدہ بجا لائی، جھکی پیش خدا اور شکر کا سجدہ بجا لائی۔ بجھائی سیدہ نے پیاس بچے کو ملی راحت، بجھائی سیدہ نے پیاس بچے کو ملی راحت۔ کھجور خلد کی رکھ کر فرشتہ ہو گیا رخصت، کھجور خلد کی رکھ کر فرشتہ ہو گیا رخصت۔ حضرات آگے انشاءاللہ قبیلہ بنی جرہم اور مکہ کی پہلی آبادی کا بیان آپ سماعت فرمائیں گے بہت جلد انشاءاللہ۔ اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے، پسند آنے پر لائک بھی کریں، اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔